مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو وتر کی نماز ہوتی ہے یہ باجماعت ادا ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ایسے وقت میں آیا ہے کہ اس سے امام کی جو 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہیں یہ رہ چکی ہیں۔ اب اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے تو تراویح پڑھنی تھی، لیکن جو امام صاحب ہے وہ وتر کی نماز باجماعت پڑھا رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ تراویح کی جماعت کو چھوڑ دے، بلکہ وتر اولا ہے، وہ امام کے ساتھ باجماعت وتر کو ادا کر لے۔ لیکن جو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ امام سے اس کی 2 3 ایک رکعت رہ چکی ہے یا 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، وتر کی نماز باجماعت رمضان کے موقع میں پڑھا رہا ہے۔ اب وہ باہر سے بندہ ایسے وقت میں آیا کہ اس کو امام کے ساتھ تیسری رکعت ملی ہے، یعنی تیسری رکعت ملی ہے، اور تیسری رکعت میں جو امام کے ساتھ اس کو مسبوق کہتے ہیں، یعنی امام کے ساتھ ساری رکعت مل گئی، وہ تو امام کے ساتھ پڑھنے والا ہے، لیکن امام کے ساتھ 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اب مسبوق رہ چکا ہے بندہ، اس لیے کہ اب اس سے چند رکعتیں رہ چکی ہیں، تو اس شخص کو مسبوق کہلائیں گے، اس نمازی کو مسبوق کہلائیں گے۔ اب مسبوق آدمی اپنی نماز، باقی ماندہ نماز، جب امام سلام دائیں بائیں پھیر دے گا، اب یہ باقی ماندہ نماز کس طرح مکمل کرے گا؟ تو وہ تیسری رکعت میں آیا ہے۔ اب تیسری رکعت جو وتر کی امام کے ساتھ ملی ہے، اس میں امام نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھی ہے، اور پھر اس نے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم انا نستعینک کا امام نے بھی پڑھا ہے، اور جو مسبوق تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے اس نے بھی امام کے ساتھ وتر کو پڑھ لی ہیں، یعنی امام نے اللہم انا نستعینک کا پڑھا، اور جو بعد میں آدمی آئے اس نے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ وتر پڑھ لی ہیں۔ آیا اب امام سلام پھیرے گا، اس کی تو 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، مسبوق جو ہے، جو بندہ باہر سے آیا ہے بعد میں شامل ہوا ہے، اس کی 2 رکعتیں رہ چکی ہیں۔ اب یہ 2 رکعتوں کو کس طرح پڑھے گا؟ اور پھر یہ آیا وتر جو اس نے پڑھ لی امام کے ساتھ، اللہم انا نستعینک کا سبق پڑھ لیا ہے، وہ اب علیحدہ ادا کرے گا، یعنی دورہ کرے گا۔ اس کا مسئلہ ذرا زیر بحث ہے۔ اس کا مسئلہ یہ کہ امام جب سلام دائیں بائیں پھیر دے گا، اب جو مسبوق آدمی ہے اس کی 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، اب یہ افتتاح کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، امام سلام پھیرے گا اور یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے سب سے پہلے پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم الی آخری، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد سورت ضم کرے گا۔ سورت ضم کرنے سے مراد یہ کہ سورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائے گا، یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے۔ اب جب اس کی 1 رکعت ہوگی، اب اس کے بعد رکوع کرے گا، رکوع کے بعد 2 سجدے کرے گا، دونوں سجدوں کے بعد یہ بیٹھ جائے گا، قیدے میں بیٹھے گا، التحیات للہ عبدہ ورسولہ تک پڑھے گا، اور یہ دوبارہ پھر کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ایک امام کے ساتھ ہو چکی ہیں اور ایک اپنی ہو چکی ہیں، اب یہ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں۔ اب جب یہ پھر دوبارہ کھڑا ہوگا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سے ابتدا کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ الحمدللہ، پھر اس کے ساتھ یہ سورت کو ضم کرے گا، یعنی سورت کو ملائے گا، قل هو اللہ احد۔ آیا اب یہ اس کی تیسری رکعت ہے، اب مسئلہ جو زیر بحث ہے، آیا اب یہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے پہلے بھی امام کے ساتھ یعنی وتر پڑھ لی ہے، اور امام کے ساتھ اس نے بھی سبق پڑھ لیا ہے اللہم انا نستعینک کا۔ اب جب تیسری رکعت میں ہے تو اس نے سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ اخلاص کے بعد رکوع میں جانا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یعنی دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سورت ملا کے رکوع میں چلا جائے گا، یہ وتر نہیں پڑھے گا، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخری، یہ سبق نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس کو تیسری رکعت امام کے ساتھ مل چکی ہے، اس نے امام کے ساتھ اللہم انا نستعینک کا سبق پڑھ لیا ہے۔ اب اس کو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قیدہ کرے گا، اور اپنی نماز کو مکمل کر دے گا۔ یہ اس کی نماز کا سبق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر عمل اتباع نصیب فرمائے۔